اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صلوات علی محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حاجی طاہر علی ملا طیب علی موٹر والا اور سجاد ابراہیم لوکھنڈ والا وہ جملہ مومنین و مومنات ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. ماہ رجب المرجب ہے اور آج جو دن گزرا ہے شہادت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کا دن ہے، لہٰذا ہم سب اپنی جانب سے مل کر بارگاہ امام زمان میں تعزیت اور تسلیت پیش کریں. عرض کروں آپ کی خدمت میں، چونکہ مہینہ رجب المرجب کا ہے، لہٰذا بڑا خیال کیجئے. زندگی میں ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، اور زندگی میں کیا ایک دن میں ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا. جو صبح کی ہوا کا اثر ہے وہ دوپہر کی ہوا کا وہ اثر نہیں ہے. اگر آپ جا کر ڈاکٹر سے پوچھئے تو کہتے ہیں صبح کی جو فضا ہے نسیم صبح ہے، یہ آپ کے وجود کو پرنشاد بناتی ہے، لیکن دوپہر آتے آتے ہوا ہے لیکن وہ تاثیر نہیں ہے. اسی طرح مہینوں میں بہت سے مہینے ہیں لیکن رجب کی تاثیر الگ ہے. تو جو فرما رہے ہیں بندگی کے لیے، عبودیت کے لیے، اگر میں اپنے جوانوں اور دوستوں کو ایک مثال دوں، شاید وہ مثال ان کے لیے بڑی آسان ہو جائے کہ وہ سمجھ سکیں کہ ماہ رجب المرجب میں ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھیے کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا بعض گاڑیاں بہت دن سے کھڑی ہوتی ہیں تو بند ہو جاتی ہیں، تو کہتے ہیں بیٹری اتر گئی. پھر 2-4 لوگوں سے کیا کہا جاتا ہے، دھکا لگاؤ. تو دھکا لگاتے ہیں تو یہ بیٹری کیا ہوتی ہے، دوبارہ ہلکا سے چارج ہوتا ہے، گاڑی چل جاتی ہے.
نصیب اگر آپ کا اچھا ہو، گاڑی آپ نے ایسی جگہ پارک کیا ہو جہاں ڈھلان ہو، تو جو فرما رہے ہیں تو پھر وہاں دھکا دینے والوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تھوڑا آپ نے آگے کا اینٹا ہٹایا، وہ گاڑی تھوڑی دیر تک آگے بڑھی، بیٹری چارج ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ جو بندگی کی گاڑی بہت دنوں سے بند پڑی ہے، رجب اسی ڈھلان کا نام ہے، ذرا سا نام لے کر آگے بڑھو، بندگی آ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ فرصتیں ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی جانب سے توفیق ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں حیات دیا اور اپنی زندگی کا ایک رجب ہم اور بسر کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں چونکہ ابتدائی مہینہ ہے رجب کا، لہذا بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے عرض کر دوں، مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں 2 کام کثرت کے ساتھ کرو۔ ایک تو روزے کے لیے بہت زیادہ روایات موجود ہیں، کوشش کریے پورے ماہ رجب میں 1 دن روزہ رکھیے، 2 دن رکھیے تو کیا کہنے، 3 دن رکھیے تو اور بہت اچھا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اگر ایک شخص ہے، میں یہاں سے عرض کروں چونکہ اپنی باتیں کیوں پیش کی جائے، مولا کی باتیں پیش کی جائے، ایک شخص سالم نام کا امام کے حضور میں آتا ہے، چھٹے امام کے حضور میں، مولا نے ملاقات ہوتے ہی اس سے ایک سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کون سا مہینہ ہے؟ اس نے کہا جی حضرت رجب کا مہینہ ہے۔ مولا نے فرمایا تم نے روزہ رکھا؟ دیکھیے کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ معصوم فوراً مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم نے روزہ رکھا؟ کہ مولا نہیں ابھی تک تو نہیں رکھا۔ تو کچھ دن ماہ رجب کے رہ گئے تھے، اس نے کہا مولا یہ جو باقی دن ہیں اس میں اگر روزہ رکھ لوں تو کیا وہ ثواب حاصل کر سکتا ہوں؟ حضرت نے وہاں پر فرمایا کہ اگر رجب المرجب، چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے نا، انتظام کریے، تو وہ جو فرما رہے ہیں اپنے بعد والوں کے اوپر زیادہ اعتماد مت کریے، جب تک زندہ ہو اس عالم آخرت کے لیے خود انتظام کرو۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں ہماری اولاد یہ کرے گی، ہمارے دوست یہ کریں گے، اولاد بھی پھر کہتی ہے جب اتنی فکر تھی تو خود کیوں نہیں کر کے گئے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں یعنی یہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر ہے۔ ایک ایران میں مشہد میں ایک مدرسہ ہے، نواب صفوی نام کا، بڑا عظیم مدرسہ ہے، مجتہد وہاں پر بنے۔ یہ جنہوں نے وقف کیا تو ان کی ہسٹری الگ ہے، اس سال ثواب کی مجلس ہے، یہاں بھی سن لیجئے۔ وہ انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا، کہا بیٹا میرے مرنے کے بعد فلاں جگہ اتنا پیسہ، فلاں مسجد میں اتنا پیسہ، فلاں امام بار، یعنی نیک آدمی، متدین آدمی جو اپنے مرنے کے بعد یہ سارے کام کر رہے تھے، تم لوگ یہ بنوانا یہ بنوانا۔ بہر کہ گھر کی میٹنگ تھی نا، گھر کے بچے جمع تھے، باپ وصیت کر رہا تھا۔ اب جب میٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کہا چلو مجھے چھوڑ آؤ۔ تو ایک بیٹا جو چالاک تھا، دین کے لحاظ سے چالاک، چونکہ ہر لفظ جو بولنا پڑتا ہے تھوڑا سے الگ کرنا پڑتا ہے، چونکہ چالاک کہیے تو ہمارے یہاں چالاک اسے کہتے ہیں جو 20 روپے کا سامان 2 روپے کا لائے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں ہم نے ڈیفینیشن بدلی ہے، لیکن دین کے لحاظ سے چالاک کہہ رہا ہوں۔ یہ بیٹا بڑا چالاک تھا، جب نکلنے لگے آج کے زمانے کی طرح تو نہیں تھا، روڈوں پہ لائٹ، گلیوں میں لائٹ، وہ لالٹین ہمارے دیہات کے، آپ سب بھی وہیں کے، ہم بھی وہیں کے، وہ دیہات میں لالٹین لے کر چلتے ہیں نا۔ اس بچے نے کیا کہا آپ آگے چلیے میں پیچھے سے لالٹین لا رہا ہوں۔ کہا عجیب بیوقوف آدمی ہوں، لالٹین اگر پیچھے رکھو گے تو میں آگے چلوں گا کیسے؟ کہا یہی پورا کام ابھی آپ کر رہے تھے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا، میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا۔ راستہ جب طے کرنا ہے تو پہلے نور پھیلاؤ پھر راستہ طے کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جب اس دنیا سے جا رہے انتظام کر کے جائیں، انتظام کر کے اپنے لیے خود انتظام کر کے جائیں، اور یہ توفیق اللہ نے آپ کو دیا، فرش مجلس پہ آئے ہو، ماہ رجب المرجب ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ مبارک ہے، ہر کسی کو تو نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا، وہ جملہ سنیے، حضرت نے فرمایا سالم اگر کوئی ایک دن رجب المرجب کا روزہ رکھتا ہے تو خداوند متعال سکرات موت کو اس پر آسان کرتا ہے۔
اب یہاں اگر میرا وقت ہوتا تو میں سکرات موت کی ہسٹری پڑھتا کہ سخت کتنا ہے، اور یہاں لفظ جو ہے نا مولانا تشریف فرمائیں سکرات کہتے ہیں۔ سکر آپ نے سنا ہے، ایک جملہ میں عرض کروں، وہ چیز عرض کروں جو آپ نے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ نشے میں۔ سکرات موت یعنی آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر، برزخی چیزوں کو دیکھ کر اتنا حواس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اب وہ سختیوں کو کون آسان کرے گا؟ رجب کا روزہ، مولا کی روایت ہے۔ اور اگر کوئی 2 دن روزہ رکھ لے تو قبر کی آسانیاں، اور اگر کوئی 3 دن روزہ رکھ لے، آپ نے سنا ہے نا روز قیامت باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹے یہ ہول قیامت ہے نا، مولا فرماتے 3 دن اگر کوئی رجب المرجب دن کی مشکلیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ مہینہ آپ کے حضور میں اس وجہ سے میں نے عرض کیا ہے، اور مستحب روزہ ہے، مستحب روزہ ہے۔ اگر کوئی مومن آپ کو دعوت دے تو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 4 بجے، اذان ہونے سے 15 منٹ خدا اتنا رحیم ہے کہ پورا ثواب تمہیں بھی دے گا اور جس نے تمہیں افطار کرایا اسے بھی دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد لہٰذا ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی میں کتنے رجب آنے والے ہیں، کتنے شعبان، کتنے رمضان، یہ زندگی کے کتنے رجب و شعبان و رمضان گزرے۔ یہ ایک مرحلہ جو اصال ثواب کی مجلس تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ لیکن جہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے وہ مرحلہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ ہے ہمہ اور تمام لوگوں کا اپنے آپ سے غافل ہونا، بیان ہونا ہے ہماری اپنے آپ سے غفلت، ہمارا اپنے آپ کو بھول جانا۔ اور یہ رجب ہے نا، عجیب، چونکہ اشعار بہت پڑھے گئے، میں بھی ایک شعر پڑھوں، اپنا تو نہیں پڑھ سکتا، اس لائق نہیں ہے، لیکن شعر پڑھوں زبان میں اگر کہا جائے۔ حضرت نے بھی ایک قطع کہا، اتنے قطعات آپ نے سنے، ایک قطع حضرت کا سنیے۔ حضرت فرماتے ہیں یا وَقَدْ غَرَّهُ طُولُ الْعَمَلِ وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً وَالْقَبْرُ صُنْدُوقُ الْعَمَلِ۔ تو جو فرمائے یا من بے دنیا ہو اشتغل، یہیں سے گفتگو کا آگا، اے وہ انسان جسے دنیا، یا من بے دنیا ہو اشتغل، اے وہ انسان جسے دنیا نے سرگرم، مشغول ہے نا، ہم بھولے بیٹھے، تو کہاں چلی گئی؟ مولا فرماتے قد غرہ طول العمل، بڑی بڑی آرزویں، بڑی بڑی تمناؤں نے دھوکہ دے رکھا ہے، والموت یاتی بغتۃ، تم ایک گھر کے بعد دوسرے گھر میں تھے، تم ایک گاڑی کے ماڈل کے بعد دوسری گاڑی کے چکر میں تھے، والموت یاتی بغتۃ، آتی ہیں ناگہانی موت آ گئی، والقبر گیا اس قبر میں جو تمہارے عمل کی صندوق تھی، پھر تمہیں کہاں پہنچایا گیا؟ اس قبر میں جو ہے نا ہمارے یہاں اردو میں کہ اپنے قبر کا حال کون جانے؟ مردہ جانے۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ کی قبر میں کیا میں نہیں جانتا، جو رکھا ہے وہی نکلے گا۔ اتنا تو ایک کسان بھی سمجھتا ہے، ہمارے گیہوں بویا ہو اور جب ہسوا لے کر جا رہا ہو تو کہ میں چاول کاٹنے جا رہا ہوں، اتنا ایک معمولی سا کسان سمجھتا ہے بویا گیہوں ہے تو کاٹوں گا گیہوں بھی، لیکن آج کا ماڈرن انسان نام دیے ہے تو جزا دوسری نہیں ملنے والی۔ ایک صلوات پڑھے محمد میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، ہماری قبر میں ہم رکھ کے آتے ہیں، اپنی قبر، کسی کی قبر میں سانپ بچھو ہوتے نہیں، ہم خود ہی جمع کرتے ہیں۔
والقبر صندوق العمل، تمہارے عمل کی صندوق کا نام کیا ہے؟ قبر ہے. یہیں سے بیدار ہو جائیے خدا کی قسم کہ اپنی زندگی میں ایک بیداری لاؤں، میری زندگی میں ایک تبدیلی آئے، میری زندگی میں ایک چیز. میں غافل ہوں اپنے آپ سے، میں غافل ہوں. میں آپ کو حساب بتاؤں، بعض انسان بہت بڑا تاجر ہو، بہت بڑا بزنس مین ہو، حساب کتاب اگر ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے نا، بعد میں آپ دیکھ لیجئے دیوالیہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے جتنا بڑا بھی تاجر ہو، آپ سب مجھ سے زیادہ ان چیزوں میں ماہر ہیں اور جانتے ہیں کہ جو مل رہا ہے 800 روپیہ، یہ کتنے دن چلے گا؟ یہ ان سے لون لے کر، ان سے لے کر، ان سے ادھار. جب آپ 200 روپیہ نقصان میں چل ہی رہے ہو تو ایک مرتبہ آپ کو اعلان کرنا پڑے گا بھائی ٹھپ ہو گیا بزنس. یہی تو ٹھپ ہوتا ہے نا. کہ 1000 روپیہ ہم روزانہ ڈال رہے تھے بزنس، 800 روپیہ روزانہ 200 کا نقصان. تو جو فرما رہے ہیں کب تک آپ چل پاؤ گے؟ تو اس بزنس دنیاوی تجارت کرتے ہیں، اگر یہاں حساب و کتاب نہ رکھا جائے تو بہت کم سن اور بہت معمولی سی مدت میں پتہ چل ہمارا دیوالیہ ہو گیا. اب اگر آ جائیے اپنے دین کے بارے میں بحث کر لیں. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اس دنیا میں جو تم آئے ہو ایک تجارت کرنے کے لیے آئے ہو. اس تجارت زندگی میں اگر تم نے زندگی کا حساب نہیں، ہمارا نام عمل کھلے گا تو اب وہاں پر چانس نہیں ہوتا لوٹ کے آنے کا. توجہ فرما رہے ہیں. یہ خدا کی قسم یہ تھوڑا محسوس کریے. میں آپ کو بعض مثالیں بڑی آسان ہے. روز قیامت تمہارے نام عمل، قرآن کی آیت میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. کہاں پر؟ گردنوں میں. ایک مثال دوں آپ کو بہت آسان. اگر بالغ ہو جانے کے بعد، اب آپ حساب کرو تھوڑا اس طرح کا، حالانکہ رات کا وقت دیر ہو گیا ہے، حالانکہ حساب اسی وقت ہوتا ہے. تو وہ جو فرما رہے ہیں کہ اب جا کر ہم اپنی زندگی کا. آیت اللہ شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے کشکول بہائی، بڑی حسین کتاب ہے. علم ادب ہو، علم عرفان ہو، علم فقہ ہو، علم اصول ہو، ہر چیز میں میں عرض کروں شاید آپ کی جانکاری کے لیے اچھا ہو. روضہ امام رضا کا ایک نقشہ آیت اللہ شیخ بہائی، اور انہوں نے تو ایک دروازہ بھی اپنے لحاظ سے اس زمانے میں بنایا تھا، اور بنانے کا پلان تھا کہ حرم میں ایک ایسا دروازہ لگاؤں جہاں سے ہر کوئی نہیں داخل ہو پائے. اس کیا سسٹم تھا، کیا انجینئرنگ تھی. غلط اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. وہ جیسے ہی اس دروازے کے پاس آئیں ان کا دل کچھ ملول کر جائے، محزون. اس دروازے میں ہر گنہگار انسان اس دروازے میں داخل کے مستری لوگوں سے کہ دیکھو ہر چیز بنانا ہے، دروازے کا حصہ چھوڑ دینا. جب میں سفر سے عباس کا زمانہ تھا، شاہ عباس جب حرم دیکھنے آئے نا، انہوں نے کہا یہ دروازہ کیوں نہیں بنایا تم لوگوں نے؟ تو کہا وہ شیخ بہائی نے منع کیا ہے. شیخ بہائی جب سفر سے لوٹے تو انہوں نے دیکھا دروازہ بن کے تیار ہے. کہا میں نے منع نہیں کیا تھا. کہا بادشاہ کا حکم، انہوں نے کہا دروازہ بناؤ. یہ پہنچے کیوں بنوا دیا وہ دروازہ؟ کہا شیخ بہائی میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا. حضرت نے فرمایا شیخ بہائی کا انتظار. جملہ کہا جو شاہ عباس کو بھی نہیں سمجھ میں آیا. شیخ بہائی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت چاہتے ہیں میرے حرم میں. توجہ فرما رہے ہو شیخ بہائی، تم راستہ رحمت پروردگار عالم ہے. ہم جس طرح مومنین کے امام ہیں اسی طرح گنہگاروں
نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو جو فرما رہے ہیں یہ گنہگار اگر ہمارے در پہ نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ بہرکیف یہ کا ایک صاحب تھی، یہ حساب کتاب تھوڑا سے اچھی زندگی کے 50 سال کا حساب کیا، 50 سالوں میں اگر روزانہ میں نے ایک گناہ کیا ہو تو بہت کم لمٹ کی بات ہے نا، ہم کو تو اتنا بھی نہیں یاد ہے کہ ہم حساب کیا کہ اگر میں 50 سال زندہ رہا اور روزانہ ایک گناہ کیا تو سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن۔ آپ 65 دنوں میں، تو میں نے بھی آج جوڑا تھا 18,250 دن بنتے ہیں اگر 50 سال کا حساب کروں 365 دن کے لحاظ سے، اور روزانہ کتنا گناہ؟ ایک گناہ۔ اس ایک ہے نا، اس ایک گناہ کو وہ لکھیں، اور وہ لوگ شارٹ میں نہیں لکھتے۔ تو جو فرما رہے ہیں گناہ کب کیا تھا، کہاں کیا تھا، کس قسم کا گناہ، اجتماعی گناہ تھا، تو کم از کم جب وہ اسٹوری لکھیں گے ہم، اب 18,250 پیج کا آپ کا گناہ نامہ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں کتنا؟ 18، بہت کم مقدار میں کہ روزانہ ایک گناہ، 50 سال عمر، اور پھر اس کے بعد اس ایک گناہ کو آپ جب کریں تو 18,250 پیج کی کوئی کتاب آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ 18,000 کم 20 ویلوم ہیں، 20 ویلوم، 21 ویلوم جلد آپ کو کہاں لٹکانا ہے؟ یہاں گردن میں۔ پھر پڑھ کے بتانا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ ایک گناہ، جیسے آپ نے دیکھا کورٹ میں مجرم کو اعتراف کروائے، یہ کیا، یہ کیا، اب یہ حساب ہے ہماری زندگی کا۔ میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں، اب اگر اس زندگی کو آپ نے بے حساب چھوڑ دیا، آج جو گناہ کیو آج جوڑو نا تو یاد آ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے صبح ناشتے میں کیا کیا ہے آپ کو فوراً پتہ ہے، ایک ہفتہ پہلے آپ نے ناشتہ کیا کیا تھا سوچنا پڑتا ہے، یا ایک ہفتہ کیا دوسرے دنوں بامبے والوں کو شاید ناشتہ نہیں کہنا چاہیے، ان سے ڈائریکٹ دوپہر کے کھانے کی بات کرنا چاہیے۔ ایک ہفتہ پہلے آپ نے دوپہر میں کیا کھایا تھا نہیں پتا، لیکن آج میں نے کیا کھایا تھا وہ پتا ہے۔ اگر میں نے، توجہ فرمائیے گا، اگر میں نے اپنی زندگی کا حساب اب اتنا بڑھ جائے گا کہ میں سمجھ بھی نہیں پاؤں گا کہ میرے کون کون سے گناہ کہاں کہاں پر ہوئے ہیں، کن کن گناہوں کا استغفار مجھے قیامت میں کل کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ ہوتی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو، اور خدا نے فرصت دیا، کبھی نہیں بیٹھا ہوں، خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، کتنی آسانیاں آپ کو دی۔ معلوم ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا محمد اس کے گناہ ہم ختم کر دیتے ہیں۔ لہذا ماہ رجب میں اس کا بھی بڑا خیال رکھی۔ میں نے ایک جگہ پر روایت، خانہ کعبہ کے اندر گیا تھا، بڑی بات ہے نا، خانہ کعبہ کے اندر، اور ہمارے جیسا ہو سکتا ہے ہوتا ہے آدمی امام حسین کے حرم میں پہنچے اور پتہ چلا عربی پڑھنے نہیں ہے، اب دل مچل رہا، کوئی دعا پڑھ دوں، یہ دعا پڑھ دوں، اس کو کہاں جانے کو ملا؟ خانہ کعبہ۔ کیا کیا کہ مولا جب تک رہا صلوات بھیجتا رہا۔ حضرت نے فرمایا وہ سب جتنے گئے تھے ان میں سے محمد والے
بعض روایات میں ہے کہ ذنوب کو ختم کرتا ہے گناہ، لیکن میرے صرف کہنے کا مطلب معلوم ہے غفلت سے بیدار ہوئی، اپنے آپ کو بیدار کریے۔ خدا کی قسم ہم اٹھیں، اپنے گناہوں کو چیک کریں۔ ہم اپنے اگر بدن، میں آپ کو کہنے کو کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، یہ خراب ہے، کہتے چیک اپ، شوگر بڑی ہوئی ہے، فلاں بڑا، پرہیز کریے۔ کیا کریے؟ پرہیز کریے۔ دین بھی یہی کہتا ہے نا کہ ہر رات جب تکیے پہ اپنا سر رکھو نا تو ایک مرتبہ حساب کیا کیا ہے اور کیا کھایا ہے، یہی دین بھی کہتا ہے۔ یہی ڈیمانڈ دین کا بھی ہے، خدا کی قسم یہی ڈیمانڈ۔ ایک مرتبہ رات میں اپنے آپ کو چیک کر لوں۔ پیغمبر کی حدیث، پیغمبر فرماتے ہیں اپنے آپ کو ایک مرتبہ ہو جائے گا۔ ہم جب چیک نہیں کرتے نا، اور دیکھیں بعض لوگ اپنی باڈی کا چیک اپ نہیں کراتے، بعد میں پتہ چلتا ہے 50 بیماریاں لے کر گھوم رہے تھے۔ اور ہم اگر دین کو چیک نہیں کرے اپنے، تو قبر میں اگر پتہ چلے کہ اتنی بیماریوں کے ساتھ آئے، اگر چیک کیا ہے تو خدا نے فرصت دیا ہے۔ کیا فرصت دیا ہے؟ کہ فرصت یہ ہے مجلسوں میں آؤ، نماز میں جاؤ، ماں باپ کے گناہوں کے وجود سے دور ہو سکتے ہو۔ یہاں فرصت ہے آپ کے پاس، میرے پاس فرصت ہے۔ یہ وقت ہر وقت ہاتھ نہیں آنے والا۔ غفلت، بیداری کا نہ ہونا، ہم بیدار نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے مجھ سے کہا گیا کہ ماں باپ کے سلسلے میں بھی پڑھوں، لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت، یہ معاشرے میں ہے، بے حس ہیں نا ہم لوگ، ہم نہیں سمجھتے، اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں جانتے۔ یہ بے حسی جو ماں باپ کی نسبت آئی ہے، یہ بھی غفلت کا نتیجہ۔ فائدہ نوٹوں میں نظر آتا ہے، اور جب ان کو پتہ آتا ہے یہ نوٹ بھی نہیں آتی۔ بعض روایات میں ہے کہ دنیا اور آخرت ہر دو کا سنورنا، دونوں ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ خدا کی قسم سوچے، یہ بوڑھے ماں باپ کیا جب تمہارے لیے دعا کے لیے اٹھتا ہے، وہ ہلتے ہوئے لب ہو سکتا ہے کچھ میرے اللہ میرا بیٹا، فقط اتنا جملہ بھی اگر تمہارے ماں باپ کہہ دیتے نا، روا بیٹے کے حق میں ایسی ہے جیسے ایک نبی کی دعا امت کے حق میں کی جائے۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ماں باپ کی عظمت کو۔ کیا خدا یہ ہم یہاں پہ عرض کیا، کہیں یہ تھوڑا سے امامہ سر پہ آ جائے، ابا کبا، تو ایک لگتا ہے کہ پوری کائنات میں میں ہی پڑھا۔ بچوں سے عرض کروں، میں مجلس میں تو وہ خطابت نہیں کرتا، وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچانی ہوئی بات دل تک آپ تک پہنچ جائے، وگرنہ کوئی یہ مجلس نہیں ہے میں جس طرح بھی آپ کی خدمت میں پہنچا۔ اپنے جوانوں سے، اپنے دوستوں سے حدود میں رہنا سیکھو، حد میں رہنا سیکھو۔ ڈاکٹر ہو، آفس میں ہو، مکتب میں ہو، مولانا ہو، ممبر پہ ہو، گھر پہ ایک باپ کے بیٹے ہو، باپ ہو تو کیا ہے ادب، کیا ہے معلوم ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ادب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظاہری ادب ہے، حقیقت ادب کیا ہے معلوم ہے؟ میں ممبر پہ مولانا ہوں، گھر وہاں پر وہی پروٹوکول۔ پہلے بیت نے بتایا، بعض روایات میں مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا، مہمان بن کر آیا، وگرنہ اور لوگ تو ہم اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، ہم کو کیا لگتا ہے کہ ارے ہم مولانا ہیں، اب ہم پانی لیں۔ یہاں تم مولانا نہیں، فرمانے یہاں وہ ساری چیزیں تم کو فالو کرنے پڑیں گی جو ادب سکھایا ہے معصوم نے، کہ اگر میزبان ہو تو چند قدم مہمان کے پیچھے پیچھے چلو، اسے چھوڑنے جاؤ۔ وہاں تمہاری یہ ابا کبا، اگر تمہیں مہمان کے
دینا۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ ابا کبا اگر وہاں روک دینا تو اس کا مطلب تم نے دین سمجھا ہی نہیں۔ ادب ہے، ادب ہے۔ حضرت مولا ہے نا، ان کے پیروں کی، حضرت کے گھر میں ایک مہمان آیا، کھانا کھایا۔ اب اس زمانے کہ وہ ایک تشت لایا جاتا ہے اور پھر اس ہے بڑی اچھی، اب شہروں میں اتنے، لیکن ایک رسم ہے اس زمانے تو کھانے کے بعد اس کا ہاتھ دھلانے کے لیے میزبان، اب میرے جیسے ناکارہ مولوی اور یہ معمولی سا آدمی میرے پیچھے نماز پڑھنے والا، کا مطلب تم نے دین سمجھا ہی نہیں، تم مولانا بنے۔ مولا ہاتھ دھلا رہے ہیں، نہیں لگا مولا آپ، فرمایا حق کے میزبان ادا کر رہا ہوں، حق کے، قسم ہے تجھے میرے حق کی کہ اسی طرح اطمینان سے ہاتھ، دیکھیں نزاکتوں کو پہچانیے۔ ایک مرتبہ پہلے تیار نہیں ہوگا آدمی، اس کا جو مولا تھوڑا جھوٹ موٹ کا ہاتھ دھوئے گا کہ مولا مولا نے کہا میرے حق کی قسم ہے کہ ویسے ہی ہاتھ دھلنا کہ اگر کمبر پانی ڈالتے کہاں ملے گا یہ علی۔ توجہ فرما رہے تو میں جہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں نا، اس کے بعد مولا نے بلایا محمد حنفیہ کو، جو فرمائیے گا کاش ان نزاکتوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے دین نے کچھ چھوڑا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بیان کریں؟ کہا تم آؤ، اور اس کے بعد بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر تم اکیلے آئے ہوتے تو تمہارا ہاتھ علی دھلاتا، لیکن باپ کے ساتھ آئے ہو لہٰذا تمہارے اور تمہارے باپ کے درمیان فرق رہ جائے، تاکہ تمہارے اور تمہارے باپ کے، میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ادب کا خیال کروں، یعنی جو حقوق ہیں، جو حقوق ہیں، میں اگر اپنے گھر میں ہوں تو میں بیٹا، اگر میرا بیٹا ہے تو اس کا باپ ہوں، وہاں پر میں نہیں کہوں گا میں ممبر پہ پڑھتا ہوں اتنے لوگ نہیں، یہاں پر آپ رعایت کرو۔ یہی میرے جوانوں سے اور دوستوں سے کہنا ہے، جب تعلقات بڑے ہو جاتے ہیں، جب تمہاری نوکری بہت اچھی جگہ لگ جاتی ہے، جب آمدنی کچھ اچھی ہو جاتی ہے، تو تم کو لگتا ہے جب تم گھر میں آؤ تو ایک ایمرجنسی لگ جائے۔ ایسا بعضوں کو لگتا ہے کہ اگر کچھ لوگ تم گھر میں ہٹلر کی طرح مت آؤ، خدا کی قسم یہ دین ہے، تم اس طرح والد ہو، تمہاری اولاد تمہارا انتظار کر رہے، تمہارے ماں باپ ہم کیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ مرحلہ آپ سمجھیے گا، ہم کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا سمجھ میں آئے؟ دیکھیں معلوم ہے ماں باپ ہمارے زمانے کے لحاظ سے اتنا فارورڈ نہیں ہے، وہ واٹس ایپ نہیں چلاتے، وہ فیس بک پر اور بہت اچھا کرتے ہیں، تو جو فرما رہے ہیں جو مرحلہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو یہ بیچارے نہیں، آپ کو کیا پتہ، ہم لوگ ڈائریکٹ کہ جب بھی وہ بیچارے اپنا کوئی مشورہ دینا چاہیں، ہم کو لگتا ہے کہ اب کما تو ہم رہے ہیں، لا تو ہم رہے ہیں، بس بولنے کا حق ہمیں۔ روایات اور تاریخ کی بعض کتابوں میں ایک صاحب مرے، آیت اللہ جمع نہیں تھے کہ جائیں کسی کی قبر پر تلقین پڑھے، تو ہم کو سنا ہی نہیں دیتا، ہمارے جیسے معمولی آدمی کیا سن پائے، لیکن آیت اللہ جمال گل پیگانی جو ہے وہ سنتے تھے، کیونکہ جب آپ میت کو کہتے ہو نا افہام، تو وہ سنتا بھی سمجھتا بھی ہے۔ انہوں نے دیکھا میں تلقین پڑھ رہا ہوں لیکن اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ تلقین چھوڑ کر آئے میت کے وراث کے پاس، کہیں کس کا بیٹا ہے؟ کہا وہ آدمی جو بوڑھا ہے رو رہا ہے اس کا بیٹا ہے۔ کہ تمہارا بیٹا گنہگار تھا، اسکالر تھے، یہ بھی لفظ جو ہے بڑا ضائع ہو رہا ہے، جس کے اوپر جو ہے ہم نے چاہا اسلامک اسکالر
لگا دیا تھوڑا سے ہم نے. اور یہ میں نے ایک مرتبہ کہیں پر عرض کیا کہ 20% مولوی حوضہ بناتا ہے، 80% مولوی عوام بناتی ہے. تو یہ فرما دیں. اس کے بعد کا تو مولانا ایسے ہو گئے، وہ 80% آپ کے بھی پروڈکٹ ہیں، جنہوں نے کرتا پاجامہ اور صدری پہننا شروع کر دیا. تو آپ نے 2 مرتبہ مولی. اگر ایک کمپاؤنڈر کو پوری دنیا ڈاکٹر کہنے لگے گی تو منع کرے گا. میں دوا بیچتا تھا، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب یہاں 2-4 قربانی کی دعائیں میں نے پڑھی، آپ نے مولوی صاحب کا. پھر اس کے بعد میں نے شیروانی سلوانے کی نہیں. کہ یہ میرا بیٹا اسلامک اسکالر تھا، اور حقیقت میں اسلام کا بڑا دین میں وسیع مطالعہ تھا. کہا تو پھر ان کا حال کیا ہے؟ کوئی پرابلم تھا؟ کا بس ایک پرابلم تھا، جب گھر میں باتیں ہوتی تھی نا، اور میں جب اپنے اوپینین اپنی آپ کو کیا سمجھ میں آئے؟ کہا اچھا زندگی بھر تمہیں کہتا تھا خاموش ہو جاؤ، کیا سمجھ میں آئے؟ اسماعیل فہم اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. ہم نے آج تم ان کو کہہ رہے ہو کیا سمجھ میں، کل قبر میں تمہاری کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. اپنے جوانوں سے عرض کیا ہے، کئی مرتبہ عرض کیا ہے، مولانا جو پیش نماز ہیں یا منبر پہ کہنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے التماس دعا کہہ کر آؤ. جب مشکل میں پھنسو نا، میری دعا قبول نہیں، اگر تمہارے حق میں دعا کرے گی نا یہ دعا قبول ہوگی. وہاں نہیں کہتے، کبھی ہم کہتے اپنے ماں باپ سے کہ ابا دعا کر دی، قبول ہو نہیں قبول ہو، باپ سے کہہ کر آتے. تم نے فقط دیکھا بیٹھتے ہیں اور مولانا صاحب محراب بات، فرق تم سمجھتے ہی نہیں. دیکھو ہلانا سیکھ جاؤ تاکہ دعائیں وہاں تک پہنچے. مرحلے ہم نہیں سمجھتے. خدا کی غفلت کی آنکھ اپنی جو لگی ہوئی ہے ہم اسے ہٹائیں. بعض اوقات سمجھتے ہیں ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے بعض جگہ میں اپنے جوانوں سے عرض کروں کیونکہ میٹر ان کا زیادہ ہے، کبھی کبھار ضعیفوں کو لگتا ہے کہ نہیں ہمارا دور تو گزر گیا. تو جو فرما رہے ہیں ابھی وہاں جو قبر پر نہیں جاتا ہے، ایک صلوات نہیں پڑھ سکتے، ضروری ہے آپ مجلسی کرواؤ. آپ سورہ حمد نہیں پڑھ سکتے. اور آدمی ایک جھولا اٹھا کر جا رہا ہو، نہیں اٹھا، یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میرے ماں باپ جو قبر میں سوئے ہیں اس کا ثواب ملے تو خود بدلے انہیں بخش دے گا. وہ جو فرما رہے ہیں ہم دیں گے نہیں، ضرورت نہیں ہے. کسی غریب کی مدد فزیکلی طور پر یا یہاں تک عرض کروں کہ آبرو کسی کے بچا سکتے ہو تو قربت کی نیت سے جو کام کر سکتے ہو اس سے دریغ نہ کرو. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمیں لگتا ہے کہ ماں باپ کے اس فیصلے سے ہم پیچھے ہو جائیں گے. ہوتا ہے، ہم کو لگتا ہے. خدمت میں عرض کروں، مرحوم آیت اللہ بہجت کو پتہ نہیں آپ سب جانتے ہیں، مجھے یہاں تک امید. بہجت بہت بڑی ذات کا نام ہے، ہم جیسے لوگ شاید ان کو پہچان بھی نہیں سکتے کہ وہ کس مرحلے. جب ایک زمانہ تھا آیت اللہ سید قاضی طباطبائی نجف میں بہت بڑے عارف تھے، ان کے درس میں آیت اللہ بہجت جایا کرتے تھے.
رہا ہے، ہوتا ہے ہر زمانے میں پروپگنڈا ہوتا ہے۔ عرفان کے خلاف اس زمانے میں ایک پروپگنڈا تھا، کہا کیا ہوا میرے لڑکے کو؟ کہا وہ قاضی طباطبائی کے، کہا نجف میں جب تک ہو قاضی طباطبائی بہت ہی بڑے عالم دین تھے، آگے کے پاس آئے، کہا آپ کے درس میں آنے سے میرے والد نے منع کیا ہے۔ کیا کیا ہے میرے والد؟ آنے سے منع کیا ہے، میں کیا کروں؟ آیت اللہ قاضی نے فرمایا اگر تمہارے والد نے میرے درس اس درس میں نہیں جانا، میرے درس میں نہیں آنا، آغا بہجت کی کہاں سے سیکھیں عرفان، کہاں سے سیکھیں معرفت؟ بند ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے لیٹر لکھا کہ درس میں نہ ہو، لیکن معلوم ہے حکم پدر کی تعمیل میں درس، اس احترام والد کے اجر میں بہجت کو وہاں پہنچایا کہ درس میں جانے والے نہیں پہنچ پائے۔ تو فرما رہے ہیں یہ مرحلہ مرحوم آیت اللہ بروجردی کے والد، جب یہ ہوتا ہے ایک سین ہوتا ہے نا، عمر خوب پڑھنے کی ہوتی ہے، 18-20 سال کا آدمی خوب نے کہاں بلایا، کہا آئے، کہا شادی ہے تمہاری اگلے ہفتے۔ کہا جی ابھی میرے پڑھنے کی عمر ہے، ہوتا ہے ابھی آپ شادی کے بندھن میں مجھے باندھ دیں گے تو میں کیا پڑھ پاؤں؟ کہ نہیں بیٹا کر لو، میری تمنا یہ ہے، میری تمہاری زندگی کو مبارک کر دے گا، یہ باپ کی دعا تھی۔ شادی کیا، آیت اللہ بروجردی کیا بنے معلوم؟ وہ معمولی سی تعلیم کو کہ میں پڑھوں گا، محنت کروں گا، اور باپ کے حکم کی تعمیل نہ کرتے تو یہ زندگی مبارک۔ بعض اوقات ان چیزوں کو آپ درک کرو، کبھی مان کے دیکھو ماں باپ کے باتوں کو، مان کے دیکھو۔ ہو سکتا ہے تمہیں ظاہراً لگ رہا ہو کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن پھر بھی ذات کا نام ہے جہاں زمانہ نہیں ہوتا، وہ سفر جو لوگ صدیوں میں طے کرتے ہیں نا، اگر خدا چاہے لے گا تو وہ، اس سے زیادہ میں آپ کو متعین، وقت کافی ہو گیا، کہ وہ سفر جو صدیوں میں طے ہوتا ہے اگر خدا لے جائے گا تو سفر سیکنڈ میں طے ہوتا ہے۔ ہوا ہے، بعضوں نے ہماری طرح ہم لوگ 18-20 سال پڑھے۔ مرحوم احمد کافی نے 9 سال درس پڑھا۔ آغا مرشی فرماتے ہیں ابتدائے غیبت کبریٰ سے لے کر زمان کے نام کو اس احمد کافی سے زیادہ کسی نے زندہ نہیں کیا۔ مبارک ہوتی ہے نا تو کام یہاں سے ہوتا ہے، لہٰذا والدین زندہ ہیں، مر جائیں تو بھی، زندہ ہیں تو بھی۔ روایات میں ہے کہ پیغمبر سے اگر کسی نے پوچھا حج کرتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، کوئی ایسا چلیز چوم لوں، تو پیغمبر نے فرمایا ماں کے قدموں کو چوم لوں، ماں کے قدموں کو چوم لوں۔ یہ ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، معصوم فرماتے ہیں اگر وہ تم پر ظلم بھی کریں، جملہ عجیب ہے، اگر وہ تم پر ظلم بھی کریں پھر بھی یہ جملہ آپ بہت سنتے ہوں گے، ہم کیا کریں، ہمارے ابا ہم کو نہیں مانتے، ہمارے بھائی کو بہت مانتے ہیں، ماننے دو۔ ہمارا فریضہ کیا تھا؟ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، تمہارا فریضہ۔ روایت ہے ظلم بھی کریں، اگر تمہارے مذہب آپ نے ماں باپ کی اطاعت کرنے میں
مذہب دیکھا جائے، مذہب نہیں دیکھا جائے۔ دونوں جملوں میں بہت فرق ہے، وقت ہوتا تو میں عرض کرتا احسان کرنے میں مذہب نہیں۔ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب میں اس کے اوپر احسان نہ کروں، نیکی نہ کروں؟ نہیں، یہ میرا چیپٹر نہیں۔ میں نیکی سے پرہیز نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ میں ان بچوں کو بتا رہا ہوں جو طرح طرح کے بہانے ہمارے اور میں تو نمازی ہوں، میں تو روزے دار ہوں، میں جاؤں ان کا دین کہتا ہے ہاں جاؤ اسی بے نمازی باپ کے ہاتھوں کو چومو، اس کی دعاؤں میں تمہارے لیے اثر ہے۔ شراب مت پینا، یہ دین کا جھوٹا نشہ جو چڑھ جائے نا، کبھی کبھار لگنے میں 1 گھنٹہ مجلس پڑھتا ہوں تو نشہ ہے، اترے گا، لیکن اللہ کرے دنیا میں اتر جائے۔ پیسے کا نشہ، شہرت کا نشہ، آپ کا نشہ 1-2 گھنٹے میں اترتا ہے، نہیں پتا، لیکن اتر جاتا ہے۔ یہ بعض نشے اتنا سر چڑھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک سیدھے اترتے ہی نہیں، کتنی بھی آپ کوشش کرو یہ اترتے میں۔ تو ان نشوں سے باہر آؤ۔ معصوم فرماتے ہیں غفلت کی نیند سے اٹھو، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، قبر میں جگایا جائے جاگ جاؤ۔ قبر میں جاگو گے تو پھر کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، دنیا میں جاگو گے تو حسین کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے، خدا معاف کر دے گا، لیکن یہاں کہو تو مجھے معاف کر دے، خدا معاف کر دے، خدا بہانے ڈھونڈتا ہے، خدا بہانے ڈھونڈتا ہے، معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، معلوم ہے؟ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کہتا مجلسوں میں آؤ ہم تمہیں جگا دیں گے، نمازوں میں آؤ ہم تمہیں جگا دیں گے۔ یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ جاگنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ نماز کو معمولی مت، فحشاء والمنکر، یہ جو فحشاء و منکر کے دلدل میں دھس جاتے ہو اور بے ہوش ہو جاتے ہو، نماز میں آ کر کہو بیدار ہو جاؤ گے، بیدار ہو جاؤ گے۔ بس عزیزو ہے تو کربلا ہے، اسی لیے دنیا کربلا سے بہت سونے نہیں دیتی، کربلا جگاتی ہے۔ ابن علی نے سب کچھ قربان کر دیا، ہمارا جاگ جائے۔ حسین نے سونے نہیں دیا انسانیت کو۔ آپ نے دیکھا ہے مولا نے کتنے خطبے دیے، کئی خطبے دیے، کیوں دیے؟ اپنی جان بیدار کرنا تھا۔ بس عزیزو، بس عزیزو، حسین خوش قسمت ہیں کہ اپنے غم کو بھی ان کے غم میں ملا دیتے ہیں۔ مجلس رکھی ہے، ذرا اس بیٹے کو یاد کرو جس کے سامنے اس کا بابا جب سجاد گش میں تھے۔ اے میرے اللہ، ان آواز سید سجاد ہے، پھوپھی نے شانہ ہلایا ہے، میرے لال۔ ایک جملہ کہا، یہ جملہ فقط آپ محسوس کر لو نا، باپ کو دیکھ اب تا این امی العباس، بابا اتنا بتا دو۔ اکبر اٹھنے کے بعد پہلا جملہ یہی پوچھا، بابا یہ بتاؤ چچا عباس کہاں ہے؟ معلوم تلواروں کے زخم تھے، تیروں کے زخم، اس حالت میں دیکھا نا، ارے میرے چچا کے ہو، میرے لال سید سجاد عباس
ہے اور میں ہوں۔ ارباب اعظم بس سن سکو تو سنو، کیسے رخصت ہوئے مجھے نہیں پتا، لیکن جب بہن تڑپ کر کہتی ہے مہلن مہلن یبن الزہرا، اے زہرا کے لال، بس ارباب اعظم زینب نے پکارا، حسین دوبارہ رک گئے۔ بہن کیا وقت رخصت ہے؟ ایک مرتبہ کہا میرے بھیا میں تمہیں روکتی نہیں۔ اماں نے کہا تھا جب حسین جانے لگے تو میری طرف سے گلوے حسین کے بہن کے بوسے لینے آئے سواری کے پاس، ذوالجناح کے پاس و شمالا، مولا کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں، حسین سوار ہوتے تھے، عباس دوڑ کر آئے، فاطمہ کے لال کی غربت، نہ عباس نہ اکبر، ایک مرتبہ آواز یہ اجرکم اللہ، ارباب اعظم اے میرے شیروں، اے بھیا اگر کوئی نہیں ہے زینب، ایک مرحلہ عصر عاشور حسین کے ساتھ پیش آیا اور منظر پیش آیا، ارے سب کو زینب نے سوار کر دیا، سوار کرے، کبھی عباس کو بلاتی ہے کبھی اکبر